نہ تم کو زمانے کی رسمیں، تمہیں نظم دنیا بدلنا پڑے گا۔ میری مراد اس سے سفلا کے ایک طالب علم امان یاسین پٹیل ہے کہ وہ آئے اور اتحاد اور اتفاق پر تقریر پیش کرے۔ اگلے مساہم رہیں گے خباب اشرف۔ عمر کے لیے ایک خوبصورت تحفہ موصول ہوا ہے، وہ آ کر لے کر جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زباں پر صرف محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے عنوان پر لب کشائی کی ہمت کر رہا ہوں۔ کہا میں اور کہا یہ نکھت گل۔ حاضرین گرامی، آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ و ریشے ریشے میں سما چکی ہے۔ مسلمانوں کے اندر اختلافات نے جنم لیا ہے، جس کی بنا پر مسلمان ذلت اور رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں آپس میں اتحاد و اتفاق باقی نہیں۔ کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مودودی کہتا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف تنظیموں نے آپس میں اتحاد و اتفاق باقی نہیں رکھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آئیے قرآن کا فرمان سنیے، رسول کا فرمان سنیے اور اپنی زندگی سے نفرتوں اور تنازعاتوں کی دیوار کو گرا ڈالے۔ قرآن کہتا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ جب قرآن ہمیں ایک کہہ رہا ہے اور رسول کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک ہی جسم کے مانند ہیں، تو ہمارے اندر اختلافات نے جنم کیوں لیا؟ ہمارے اندر عداوت و تنازعات پیدا کیوں ہوئی؟ ہم الگ الگ اور منفرد کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، جس قوم ملت نے اختلافات کو اختیار کیا، اس قوم نے کبھی بھی کامیابی اور کامرانی کا چہرہ نہیں دیکھا اور ذلت اور رسوائی کے گہرے اور اندھیرے کنویں میں گر گئے۔ اور جس قوم نے اجتماعیت کو اختیار کیا، وہ قوم ہمیشہ فلاح و کامرانی کے اونچے اونچے پہاڑوں پر نظر آئے۔ شریعت اسلامی بھی اتحاد و اتفاق کو پسند کرتی ہے۔ اسلام آپسی محبت و اخوت کو چاہتا ہے، لیکن آج مسلمانوں نے شریعت اسلامی کو فضول بحث و تکرار اور آپسی عزت سے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ یہ سب کچھ ہمارے اختلافات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ابھی وقت ہے تفرقہ بازی ترک کر دو اور ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ۔ آج جو بھی ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، وہ آپسی پھوٹ اور نفاق کی بنا پر ہو رہا ہے۔ قرآن للکار کر کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تمام لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقہ بازی ترک کر دو۔ برادران اسلام، ذرا رسول کے فرمان پر غور تو کریے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے عمارت کے لیے ستون۔ ذرا حدیث کے اندر غور تو کریے، حدیث میں چاروں طرف وحدت، اخوت اور محبت ہی محبت نظر آئیں گی، لیکن آج وہ ایمان والا جو فرمان رسول پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ آپسی پھوٹ میں پڑا ہوا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف و ایذا پہنچانے میں گریز بھی نہیں کرتا، حالانکہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلمون کجسد واحد۔ مسلمان ایک ہی جسم کے مانند ہے۔ مسلمانوں کا ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرا مسلمان تکلیف کو محسوس کرے، ایک مسلمان کو چوٹ لگ جائے تو دوسرا یہ کہتے ہوئے اخوت کا حق ادا کرے چوٹ لگے تجھ کو تو درد مجھے ہوتا ہے۔ مسلمانوں، ہم سب قرآن و حدیث کے آواز پر لبیک کہتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو آئیے ہم اختلافات و تنازعات کو ہم سے دور کریں
ہم آپسی تفرقہ بازی کو ہم سے دور کریں اور فرمان قرآن اور فرمان رسول کے پلیٹ فارم پر متحد ہو جائیں تو کسی کی کیا مجال کہ ہمارا مقابلہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو دستور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ موصوف نے بہترین تقریر پیش کی۔ اب اس کے بعد میں